ذکر پڑھتی ہے یہ اہل ذکر ہے جو ہے. بس آئیے بات کرتے ہیں. یہ قرآن کے لیے اللہ نے مختلف قسم کے لفظ استعمال کیے ہیں. فرقان استعمال کیا, قرآن استعمال کیا, حق استعمال کیا, کتاب استعمال کیا. یہ لفظ ہیں جو قرآن نے استعمال کی ہے قرآن کے لیے. قرآن کہیں پر قرآن ہے جس کے معنی ہے بار بار پڑھا جانا. غور نہیں کیا؟ دنیا میں ہر آدمی ایک کتاب ایک بار پڑھتا ہے, 2 بار پڑھتا ہے, پھر تھک جاتا ہے. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ صدیوں سے پڑھا جا رہا ہے مگر پڑھنے والا تھکتا نہیں ہے, بلکہ جب اس میں غور کرتا ہے تو لگتا ہے کہ پہلی بار پڑھ رہا. سلوات پڑھے محمد یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ وہ لگتا ہے کہ پہلی بار قرآن پڑھا جا رہا ہے اور پہلی بار قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ سورہ ہم نے پڑھا ہی نہیں تھا اس سے پہلے, ایسا لگتا ہے. اس لیے کہ جب معنی ہوتے ہیں سامنے تب اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب میں کیا کہا جا رہا ہے, کتاب میں کیا بات کہی جا رہی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ, آگے بڑھتی ہے بات. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا, پھر ہم نے کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا کہ جنہیں ہم نے منتخب کیا, جنہیں مصطفیٰ بنایا. توجہ فرمائے, جنہیں ہم نے مصطفیٰ بنایا, جنہیں ہم نے چنا, انہیں ہم نے کتاب کا وارث بنایا. ہر آدمی وارث نہیں ہے, منتخب پروردگار وارث ہے. ہر قاری قرآن تو ہو سکتا ہے ہر آدمی, مگر وارث قرآن نہیں ہو سکتا. وراثت قرآن اور ہے, قرائت قرآن اور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ ہے, وراثت, صلوات پڑھے محمد و آل. وراثت قرآن اور ہے, قرائت قرآن اور ہے. قرائت, قاری, وارث, وراثت. وارث, وراثت. اہل اسلام تک وراثت قرآن پہنچی ہے یا قرائت قرآن پہنچی ہے؟ بڑا مسئلہ ہے بھائی, بڑا مسئلہ ہے. یہاں وراثت قرآن ہے یا قرائت قرآن ہے؟ اگر اس کو سوچیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ مسلمان قاری قرآن ہے, وارث قرآن نہیں ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں, وہ مسلمان وارث قرآن نہیں ہے, قاری قرآن ہے. وارث قرآن کچھ اور لوگ ہیں. ارشاد ہوتا ہے, ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. ہم یحسدون الناس, لوگ اس بات پہ حسد کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. ہم یحسدون الناس, کیا لوگ حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ ہم نے, ہم یحسدون علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, کہ اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے. ارے اللہ کے فضل سے کون حسد کر سکتا, کون حسد کر سکتا ہے اللہ کے فضل سے؟ جن کے پاس, ان کے پاس جن کا یہ ذکر ہے, لوگ حسد کرتے ہیں, لوگ حسد کرتے ہیں. یاد رکھیں, دنیا میں پہلا فساد حسد کی وجہ سے ہوا. اسلام میں جتنا جھگڑا ہے وہ حسد ہی کی وجہ سے ہے. اگر ممبر والے کو مان لیا ہوتا, ارے سلامات پڑھے محمد والے. پہلا جھگڑا بھی فساد کا, اسلام میں بھی جھگڑا فساد میں. پہلا جھگڑا, پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا. پہلا قتل اس دنیا میں حسد کی وجہ سے ہوا. پہلا جھگڑا
شیطان نے آدم کا سجدہ نہیں کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اس نے اپنا قیاس شروع کر دیا کہ میں افضل ہوں، میں افضل ہوں. حالانکہ افضل اور مفضول کی بات نہیں تھی. بات یہ تھی کہ میں جب اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گرنا. پیکر آدم کو سجدہ نہیں تھا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی. پیکر آدم کو سجدہ نہیں تھا، روح آدم کو سجدہ تھا، روح پروردگار کو سجدہ تھا. پیکر جسد کبھی سجدے کے قابل نہیں ہوتا، روح سجدے کے قابل ہوتی ہے. پیکر سجدے کے قابل نہیں ہوتا، ڈھانچہ سجدے کے قابل نہیں ہوتا، جسد سجدے کے قابل نہیں ہوتا، روح سجدے کے قابل ہوتی ہے. جب تک پیکر آدم صدیوں سے بڑا رہا مگر سجدے کے قابل نہیں بنا. اللہ نے روح پھونک دی، سجدے کے قابل بن گیا. اسی دن طے ہو گیا روح کو سجدہ ہوتا ہے، پیکر کو سجدہ نہیں ہوتا. تو جب تک کعبے میں روح کعبہ نہیں آ گئی. جب تک کعبے میں روح کعبہ کا ورود نہیں ہو گیا تب تک کعبہ قبلہ نہیں بنا. قبلہ عالم بنا ورود کعبہ روح کی وجہ سے. علی نہیں ہے، روح کعبہ ہے. علی کی وجہ سے قبلہ ہے. جملہ سنیے گا، علی کی وجہ سے قبلہ بنا ہے. علی پیدا ہوئے اللہ نے قبلہ بنا دیا. ارے مسلمانوں اگر علی نہ ہوتا، میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی. ارے مسلمانوں اگر علی نہ ہوتے تو تمہیں قبلہ میسر نہ آتا. ارے سجدہ کرتے ہو تو محبت کے ساتھ کرو. صلوات پڑھے محمد. سجدہ کر رہے ہو محبت کے ساتھ کرو، محبت کے ساتھ کرو. ایسی محبت کہ اس میں مودت شامل ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیے مودت اور محبت میں بڑا فرق ہے. محبت اور مودت بڑا فرق ہے. اللہ نے آل محمد سے محبت نہیں مانگی ہے. ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں. مودت مانگی ہے، مودت مانگی ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. محبت کبھی بھی غرض کے بغیر نہیں ہوتی. میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی. دیکھیں اب تھوڑا سا آگے آ جائے، مجھے کوئی باتیں کہنا ہے. ہاں آ جاؤ. ارے زندہ بیٹے بن دیا. محبت غرض کے بغیر کبھی نہیں ہوتی. کوئی غرض ہوگی تو محبت ہوگی. دوستی بغیر غرض کے نہیں ہوتی. میں کیا کہہ رہا ہوں. غرض ہوتی ہے تو محبت ہوتی ہے. چاہے غرض میں اپنی ضرورت شامل ہو یا تلاش حسن شامل ہو، مگر غرض ضرور ہوتی ہے. بس مودت غرض سے پاک ہے. ارے میں نے بہت بڑی بات کہہ دی. غرض مودت جو ہے وہ غرض سے پاک ہے. بے غرض ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے. انسان دولت سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ کام آتی ہے. کسی سے محبت کرتا ہے تو کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے. اور محبت ختم. ہمارے آپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے زوردار قسم کے تعلقات ہیں. میں اچانک کچھ دنوں کے بعد، سال 2 سال کے بعد تعلقات میں کمی آ گئی. آپ کیا ہو گیا؟ تعلقات ختم سے ہونے لگے. اب کیا بات ہے بھائی؟ کہ صاحب اب وہ بات ہی نہیں رہی ہے. وہ بات ہی نہیں رہی ہے. اچھا تو یہ جو بوڑھی ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے
اس سے تو کوئی غرض نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ اس سے صبح شام اٹھ کے اسے سلام کیوں کرتے ہیں؟ اس کے کھانے کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ اس کے پانی کا کیوں خیال رکھتے ہیں؟ تو کہا صاحب اس لیے کہ ان سے محبت نہیں ہے، ان سے مودت ہے. تو طے ہو گیا جہاں غرض ہو وہاں محبت ہے، غرض سے آگے بڑھ جائے تو مودت ہے. صلوات بوڑھے باپ سے محبت ہے. یہ محبت نہیں ہے. بوڑھا آدمی، ہم نے یہ منظر دیکھا. ہمارے بزرگ، ہم ان کو چچا کہتے تھے، دوست ہوتے تھے اس لیے ہوتا، وہ بھی پیتے تھے، ہم بھی پیتے تھے. رسی دوستی، نسبت تھی دوستی. میں نے جو یہ لفظ بولا ہے، اس کو، اس فلسفے کو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس پر کہ بغیر غرض کے محبت نہیں ہوتی. محبت غرض پہ وابستہ، غرض پہ ٹکی ہوئی ہے، منحصر ہے غرض پر، مگر مودت نہیں ہے. مودت بے غرض ہوتی ہے، مودت میں غرض شامل نہیں ہوتی. وہ ہم نے دیکھا کہ وہ چچا ہم کہتے تھے، عمر اظہر بھائی سے بھی ذرا بڑی ہوگی ان کی، اور تو ظاہر ہے ان کی بیوی بھی ان کے آس پاس ہی کی ہوں گی. دونوں کی آنکھیں بنی، یقین کیجئے، ایک ہی ہاسپٹل میں. تو بڑے میاں بار بار اٹھ کے آ رہے تھے، وہ کیسی ہیں؟ اور وہ اٹھ کے پوچھ رہے تھے، وہ تمہارے چاچا کیسے ہیں؟ آپ کیا رہ گیا مگر نہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، ایک وقت تھا جب تک محبت تھی، اب یہ مودت میں ڈھل چکی ہے. مودت اور محبت میں یہی فرق ہے. سنیے، ایک تو غرض میں نے کہا، اور دوسرا فلسفہ پھر دے رہا ہوں. جب تک حسن ظاہری باقی رہے، حسن ظاہری رہتے ہوئے اگر کوئی لگاؤ ہے تو محبت ہے. ہائے ہائے، حسن ظاہری کے فنا ہو جانے کے بعد بھی اگر دل کسی کی طرف جھک رہا ہے، صلوات بڑے محمد والے، بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. حسن ظاہری کے بعد بھی. اچھا، اس امام بارگاہ کے پیچھے کتنا ہو سکتا ہے؟ یعنی دیوار سے لگ کے بیٹھ جائیں، آخری دیوار سے، اگر گنجائش ہو تو اس کے ادھر بھی بیٹھ سکتے ہے نا. صلوات پڑھیں. مل جل کے صلوات پڑھیں. محمد مل جل کے صلوات پڑھیں. محمد. ٹھیک ہے، اب یہ ایسی جگہ بیٹھے کہ لگ رہا ہے کہ مجلس میں ہے، مجلس کا حصہ ہے. خیر، وہاں بیٹھنا بھی شرف کی بات ہے، مگر بہرحال مجلس آئے ہیں تو قاعدے سے سنیں بھی. تو جب تک حسن ظاہر باقی رہے اور لگاؤ رہے، وہ ہے محبت. محبت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو عشق بنتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محبت اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو، یا محبت جوان ہوتی ہے تو عشق بنتی ہے، اور جب اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے تو مودت بن جاتی ہے، کہ اس کے بعد کوئی کمال باقی نہ رہے. اللہ اہل بیت سے محبت نہیں چاہتا، محبت کی وہ ڈگری چاہتا کہ اس کے بعد کچھ نہ رہے. صحابہ تو بڑے محبت والے آل محمد کے لیے یہ نہیں چاہتا کہ محبت رہے، چاہتا ہے مودت رہے، چاہتا ہے مودت رہے، کہ اس کے بعد کوئی مرحلہ نہ ہو. فرق سنیں گے، محبت کسی غرض پہ ہوتی ہے، مودت بے غرض ہوتی ہے. ہارون مکی امام علیہ السلام کے پاس آئے،
مشہور واقعہ ہے، سنا ہوگا یقیناً، بہت سنا ہوگا. میں ایک نتیجے کے لیے بہت تیزی سے گزروں گا کہ ہارون مکی امام کے صحابی ہیں، امام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ہارون آ رہے ہیں حج بیت اللہ سے. سوچو اس زمانے میں پیدل کا سفر، اونٹ کا سفر، گھوڑے کا سفر، پلین تو تھا نہیں. گرد میں اٹا ہوا آدمی چلا آ رہا. کہاں سے آ رہے ہیں؟ حج بیت اللہ سے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تصور کر سکتے ہیں اونٹ کا، پیدل کا، گھوڑے کا سفر، تھکا دینے والا. مگر یہ دستور ہے کہ نہیں اپنے گھر بعد میں جائیں گے. میں غور نہیں کر رہے آپ ہیں کہاں. فرزند رسول کی زیارت کریں گے پھر بعد میں گھر جائیں گے. تاکہ قبولیت کی حج کی قبولیت پر مہر لگ جائے. فرزند زہرا کے یہاں آئے تو وہاں پہلے سے ایک صاحب بیٹھے تھے جو کہہ رہے تھے بڑی محبت ہے مولا آپ سے، اور ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں مولا، وہاں بہت لوگ ہیں آپ کے چاہنے والے. واقعی ہاں مولا بہت محبت کرتے ہیں، اور آپ ایسا کریں اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ حق کے لیے. امام نے فرمایا کتنے محبت کرنے والے ہیں؟ کہا مولا بہت چاہتے ہیں آپ کو. وہاں ایک تنور جل رہا تھا. امام نے فرمایا واقعی محبت کرتے ہیں، آپ بھی ہیں انہی میں؟ کہ ہاں مولا مجھے بھی بڑی محبت ہے آپ سے. امام نے فرمایا ذرا تنور میں کود جاؤ. کہ فرزند زہرا جلتا ہوا تنور، میں حکومت دلانے آیا تھا. جل کے خاک ہو جائے آپ کا کیا بگڑے. اتنے میں دیکھا کہ دروازہ کھلا، دق الباب ہوا.